بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، وہابی دیوبندی فرقہ کے خائن، مکار، دجال، گالی باز جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو پکڑ باز کی ویڈیوز کے جواب میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری یہ ویڈیو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کوڈو پکڑ باز ٹیڈی بکری کی ایک ویڈیو کا جائزہ لیں گے۔ فقیر اپنے انداز میں کوڈو پکڑ باز ٹیڈی بکری کی ویڈیو پر اپنا تبصرہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ سامعین و ناظرین، کوڈو پکڑ باز ٹیڈی بکری کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے جس کا عنوان غالباً یوں ہے: ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی علماء دیوبند کو ننگی گالیاں۔ یہ غالباً عنوان ہے یا اس سے ملتا جلتا عنوان ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو پکڑ باز ٹیڈی بکری نے ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ چلایا جس میں ڈاکٹر صاحب مفتی ظرف علی خان دیوبندی کو، جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، ان کو جواب دیتے ہوئے کچھ کلمات کہے۔ کوڈو پکڑ باز ڈاکٹر صاحب کا کلپ لگا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب نے مفتی ظرف علی خان کو ننگی گالیاں نکالی ہیں۔ ہم کوڈو پکڑ باز ٹیڈی بکری کی اس ویڈیو پر بھی تبصرہ کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کوڈو پکڑ باز ٹیڈی بکری، اس کو جو منہ کی بواسیر ہے، یہ فیضان اس کو کہاں سے نصیب ہوا؟ گالیاں نکالنے کا جو سلسلہ کوڈو پکڑ باز نے شروع کر رکھا ہے، یہ آج کا یہ نیا سلسلہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کا پرانا یہ وتیرہ ہے، اور یہ فیضان اس کو اس کے اکابرین سے ملا ہے۔ یہ آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو کا جو پس منظر ہے وہ آپ سماعت فرما لیں، اور کوڈو پکڑ باز اور اس کا جو بڑا بابا ہے مفتی ظرف علی خان ایک بہتان لگاتے ہیں مولانا شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ پر، وہ ذرا پہلے آپ سماعت فرما لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹیڈی بکری کی جو یہ زبان گندی ہے، اور خود اس کے دھرم کے مولوی حضرات اس کو گالی باز یہ لقب دینے پر مجبور ہو گئے، یہ فیضان اس کو کہاں سے نصیب ہوا، یہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو کا جو پس منظر ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے، یہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں۔ مفتی ظرف علی خان اس نے اپنی ایک گفتگو کے اندر مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کو جاہل، مشرک، نعوذ باللہ کہا۔ اسی طرح یہی منہ پھٹ مفتی ظرف علی خان اس نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ بکواس کی کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا، اور پھر بکواس کرتے ہوئے منہ کی بواسیر ہے اس کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا کہ یا مرزا قادیانی بیت الخلاء میں مرا ہے یا مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا۔ جب یہ اس کی بکواسیں، یہ زبان درازی ڈاکٹر صاحب کے علم میں آئیں، ڈاکٹر صاحب نے مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کا دفاع کرتے ہوئے، مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا دفاع کرتے ہوئے، ظاہر ہے یہ ایک مسلکی معاملہ تھا
لبیک یا رسول اللہ، اس نعرہ پر مفتی ظرف علی خان نے جہالت کا مظاہرہ کیا، اعتراض کیا اور استاذ گرامی مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کو مشرک جہل کہا، نعوذ باللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مفتی ظرف علی خان کو علمی تحقیقی جواب دیا، اور پھر اس تناظر میں کچھ کلمات کہے جواب میں، تو کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری کو مرچیں لگ گئیں۔ اصل میں یہ ٹیڈی بکری بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح یہ جو فتویٰ وقوع کذب کا معاملہ ہے اس سے جان چھڑائی جائے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اب فتویٰ وقوع کذب، مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی جو تکفیر کا معاملہ ہے، گنگوئی صاحب کی گردن کو لعنت اور کفر کے توق سے یہ ابھی تک نہیں چھڑا سکا، تو اب اس نے یہ چال چلی کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو ختم کیا جائے اور یہ معاملہ جو ہے موقوف کر دیا جائے۔ تو اس نے یہ موضوع اب چھیڑ دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے دیوبندی مولویوں کو ننگی گالیاں دی، تو اس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف اور دیگر سنی علماء کے خلاف اس نے زبان درازی کی۔ یہ سارا ایک پس منظر تھا فقیر نے جو بیان کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں پر میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ آپ کے حوالہ سے مفتی ظرف علی خان جو اس نے بکواس کی، غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی، اور پھر مولوی ساجد خان سے کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری نے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ بکواس کی کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو جنگ اخبار ملتان کا ہم پہلے بھی حوالہ دے چکے، 12 دسمبر 2003 آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہوگا۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ شاہ نورانی صاحب بیت الخلاء میں گر کے مرے، بلکہ یہ تو ہم انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے بھی دکھا دیں گے۔ تو اگر آپ میں جرأت ہوتی، کوئی غیرت ہوتی، کوئی آپ کمینے پن کی انتہا پر نہ ہوتے تو آپ جنگ اخبار کے خلاف کیس کرتے نا، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر تو آپ شیطان کی طرح گونگے بنے ہوئے، ادھر تو آپ کمینوں کی طرح خاموش بنے پھریں، اور کمینے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جب اس کا دشمن سامنے موجود نہیں ہوتا پھر وہ بک بک کرتا ہے۔ اگر یہ جنگ اخبار نے جھوٹی خبر چھاپی ہوتی تو آپ اپنے اس اصول کے خلاف کیس کرتے۔ کیس نہ کرنا اس خبر کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ اصل کمینے تو آپ وہ جو اس حق کو نہیں مان رہے، اصل شیطان تو آپ وہ جو اس حق کو نہیں مان رہے۔ مولوی کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری نے ایک اخبار کا سکین اپنی ویڈیو پر لگایا تھا۔ کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری کو یاد ہوگا مولوی غلام اللہ خان صاحب کے دفاع میں اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی اس کی خیانت کا پردہ چاک کیا تھا کہ اس نے یہودیوں کا طریقہ اپنایا۔ اس اخبار کے اندر اتنا لکھا ہوا تھا کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ آپ غسل فرمانے کے لیے غسل خانہ میں گئے، وہاں پر کرہانے کی آواز آئی، آپ گر گئے، جب دروازہ کھولا گیا آپ کو ہسپتال لے جایا گیا، وہاں پر پھر آپ کا انتقال ہوا۔ کوڈو ٹیڈی بکری نے کیا کیا، اخبار کے سکین پر جہاں یہ لفظ تھے کہ غسل خانہ میں مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ گر گئے اور دروازہ کھولا گیا، آپ کو نکالا گیا، اتنا سکین تو لگا دیا، لیکن آپ کو ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا گیا، وہاں آپ کا انتقال ہوا، یہ عبارت، یہ جملے چھوڑ دیے۔ ظاہر ہے جب مخالفت کرنی ہو، زبان درازی کرنی ہو تو پھر ہر حد پار کی جا سکتی ہے، کوڈو پکڑ باز ٹیڈی بکری کی طرح۔ ہم نے وہاں بھی اس کو جواب دیا تھا، اگر اس کو عقل ہوتی تو یہ پھر دوبارہ بکواس نہ کرتا اور ہم سے اپنی چترول نہ کرواتا، اپنی تشریف لال نہ کرواتا۔ اصل میں اس بیچارے کی عادت پڑ چکی ہے کہ جتنی مرضی اس کی
تشریف لال کی جائے، یہ گھوم پھیر کر پھر اپنی دم ہماری جانب کرتا ہے کہ دوبارہ اس کو لال کرو۔ اگر یہ عقل مند ہوتا، اس کی کھوپڑی شریف کے اندر عقل نام کی چیز ہوتی، تو پھر یہ بکواس دوبارہ نہ کرتا اور اس معاملہ کو نہ چھیڑتا۔ اس نے یہودیوں والا کام کیا، چند جملے لے لیے، آگے جہاں انتقال کی خبر تھی وہ اس نے بیان نہیں کی۔ یہودی بھی یہی کام کرتے تھے، جو ان کے حق میں ہوتی وہ سامنے کر دیتے، جو مخالف ہوتی وہاں ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، تو اس نے بھی وہی کام کیا۔ یہ تو تھا مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے حوالہ سے ایک غلط فہمی اور اس کا جواب، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو کا پس منظر۔ ذرا آپ آ جائیں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو پکڑ باز کو، جو یہ منہ کی بواسیر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سامعین و ناظرین، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، یہ جو اس کی منہ کی بواسیر ہے، منہ پھٹ ہے، ہر وقت بکواسیں کرتا رہتا ہے، گندی گندی گالیاں نکالتا ہے، غلیظ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ ذرا آپ کوڈو پھکڑ باز ٹیڑی بکری کی گالیاں، ننگی گالیاں شیخ الاسلام والمسلمین مولانا امام احمد رضا قادری حنفی رحمہ اللہ کو، آپ کے خلیفہ مولانا حشمت علی رضوی رحمہ اللہ کو، اور حضور تاج الشریعہ مولانا مفتی اختر رضا قادری بریلوی رحمہ اللہ کو جو اس نے نکالی ہیں، یہ ذرا آپ اس منہ پھٹ کی ننگی گالیاں سماعت فرما لیں۔ خاندان حلالی ہے، حشمت علی رضوی کی ماں کسی پاکستانی سے منہ کالا کر کے ان کو پیدا نہیں کر کے گئی ہے۔ انہوں نے اگر یہ اپنی کسی اور باپ سے جنے، کسی کتے سے نہیں جنے، اور یہ کسی کتیا کی اولاد نہیں ہے، یہ خنزیر کے بچے نہیں ہیں، تو یہ میرا جو بگاڑ سکتے بگاڑ لیں۔ میں نے ابھی بھی اتنے الفاظ کہہ لو، میں حشمت علی رضوی کو بھی لعنتی ملعون کہتا ہوں، کتا کہتا ہوں، عام رضا خان کو مردود کہہ رہا ہوں، اختر چلو آپ تو کہہ سکتے ہیں یہ سارے مرے ہوئے، اختر رضا خان کو ملعون کہہ رہا ہوں، بے ایمان کہہ رہا ہوں، خارجی معتزلی یہودی کہہ رہا ہوں۔ یہاں اب کوڈو پکڑ باز نے سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو، مولانا حشمت علی رضوی رحمہ اللہ کو اور مولانا اختر رضا بریلوی رحمہ اللہ کو ننگی گالیاں نکالیاں، آپ نے سماعت فرما لی۔ اسی طرح حال ہی میں کوڈو پکڑ باز صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس کا عنوان تھا بٹھیارن کے بیٹے کو منہ توڑ جواب۔ یہ غالباً عنوان تھا کوڈو صاحب کی ویڈیو کا۔ اس ویڈیو کے اندر اس ٹیڑی بکری نے جو زبان ایک سید زادے کے خلاف استعمال کی، یہ ذرا آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ 11 منٹ میں بیٹھ کر اس نے صرف بکواس کی ہے، گالیاں دی ہے، اور صرف اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ بھٹیارن کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، نکڑ پر بیٹھ کر بادام اور اخروٹ بیچنے والے جو رانگڑے ہیں یہ اس کی اولاد تو ہو سکتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں بریلی کے اندر کرتا اٹھا کے جن کو آلت جنسیات پر لیکچر دیتے تھے، یہ ان کی اولاد تو ہو سکتے، کسی سید کی اولاد نہیں ہے۔ جی، یہ گالیاں کسی عام بندے کو نہیں، بلکہ ایک صحیح العقیدہ سنی سچے سچے سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی کو دی ہیں۔ یہ اس ٹیڑی بکری نے گالیاں دی ہیں جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہیں، اور یہ ویڈیو ابھی تک اس کے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر اس ٹیڑی بکری کی یہ ویڈیو سماعت فرما سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ٹیڑی بکری کی یہ گالیاں سماعت کر لینے کے بعد ذرا اب اس بات پر آ جائیں کہ جو اس کو منہ کی بواسیر ہے، یہ جو گالیاں نکالتا ہے، یہ اس کو فیضان کہاں سے نصیب ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سلسلہ، یہ فیضان اس کو اس کے اکابرین سے نصیب ہوا۔ میرے پاس الحمدللہ درجنوں حوالہ جات ہیں ان کے اکابرین کے، فوش کارناموں کے، گالیوں کے، جو انہوں نے زبانیں استعمال کی ہیں سنی علماء کے خلاف اپنے مخالفین کے لیے۔ وہاں سے اس ٹیڑی بکری کو یہ فیضان ملا، اور آج یہ ٹیڑی بکری اپنے دیوبند دھرم میں گالی باز کے نام سے مشہور ہو چکی ہے۔
اس کے اپنے دھرم کے اپنے فرقہ کے مولوی حضرات گالی باز کا لقب اس ٹیڈی بکری کو دیتے ہیں۔ میں حوالہ جات یہاں پر 2-3 پیش کر دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں گے۔ حال ہی میں ایک رسالہ شائع ہوتا ہے جس کا نام ہے فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ۔ یہ رسالہ دیوبندی مولویوں کے خلاف لکھا جاتا ہے اور اسے تالیف کرنے والے مولوی محمود صفدر اکاڑوی جو کوڈو گروپ کے سربراہ ہیں، یہ کوڈو ٹیڈی بکری اس حضرت کی سربراہی میں کام کر رہی ہے۔ یہ گالیوں کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ اس حضرت کی مہربانی ہے۔ ایک مضمون اس رسالہ کے اندر شامل ہے اور اس مضمون کے اندر ایک واقعہ، ایک حوالہ فقیر نے اپنی متعدد ویڈیو میں بیان کیا ہے، یہاں پر اشارہ کر دیتا ہوں، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، سکین انشاءاللہ العزیز احتیاط سے لگوا دوں گا۔ مولانا حق نواز جھنگوی صاحب یہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں، مولانا احمد سعید ملتانی ان کے بارے میں کہ تو بندہ بن جا، اگر بندہ نہ بنا تو میں تیری کماد والی بات بیان کر دوں گا، لوگوں کو بتا دوں گا۔ اب یہ اللہ جانے کہ کماد والی بات یہ کیا راز ہے، یا مولانا حق نواز جھنگوی صاحب جانتے ہیں یا مولانا احمد سعید صاحب جانتے ہیں، یہ کیا راز ہے، یہ کیا بات ہے۔ محمود صفدر اکاڑوی صاحب یہ اگر بتا دیں تو دیوبندی عوام پر مہربانی ہوگی، یا کوڈو ٹیڈی بکری صاحب خود یہ بتا دے ان کی مہربانی ہوگی، وگرنہ ہمارے ذہنوں میں وہی بات آ رہی ہے خانقاہ گنگویا والی۔ یہ نقل کر کے کہتے ہیں اگر کسی کا ذاتی کردار اچھالا جائے تو یہ اکابرین کے نزدیک معیوب نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس حوالے کو سامنے رکھیں اور اس ٹیڈی بکری کی زبان کو سامنے رکھیں، اس کی جو گالیاں ہیں، غلیظ زبان ہے اس کی، یہ اس حوالے کی روشنی میں دیکھیں تو ان کے دھرم کے اندر یہ غلیظ زبان استعمال کرنا، یہ گالیاں نکالنا، یہ معیوب نہیں ہے۔ یہ فیضان ان کو ان کے اکابرین سے نصیب ہوا ہے۔ یہ آج ٹیڈی بکری ایسے نہیں اچھل رہی، یہ بڑوں کا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹیڈی بکری نے 2-3 سال قبل شیخ الاسلام والمسلمین مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ آپ کے خلاف ایک کتاب لکھی، نواب احمد رضا خان، وہی اس کے اکابرین کا چربہ ہے، سرکہ اس نے کیا، عبارات لکھی، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خلاف اس نے کتاب لکھی۔ جب اس نے کتاب لکھی ظاہر ہے رد عمل تو پھر ہونا ہے۔ حال ہی میں سنی علماء میں سے ایک عالم مولانا محمد اشتیاق فاروقی مجددی، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے 5 جلدوں پر سوانح تھانوی کتاب لکھی ہے، اور ایک جلد ابھی منظر عام پر آ چکی ہے، انشاءاللہ العزیز بقیہ جلدیں بھی منظر عام پر آ جائیں گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے سیاہ دھندوں کو، ان کے اکابرین کے کرتوتوں کو عوام کے سامنے رکھیں۔ تو یہ فیضان ان کو ان کے اکابرین سے نصیب ہوا ہے۔ یہ ایک حوالہ آپ نے سماعت فرمایا۔ دوسرا حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہ کتاب ہے المجالس الحسنہ۔ یہ حوالہ بھی فقیر نے 1-2 ویڈیوز کے اندر بیان کیا ہے گالی کے حوالہ سے۔ یہاں پر عنوان ہے مولانا عبدالستار تونسوی اور رد شیعیت۔ یہ میرے علاقہ کے مولوی عبدالستار صاحب تونسوی ہیں، بڑے مشہور مولوی صاحب تھے۔ ان کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 154 ہے، المجالس الحسنہ، مفتی حسن صاحب کے ملفوظات ہیں۔
اور مرتب مفتی محمد شعیب یہ مرتب ہیں۔ یہاں پر ایک دیوبندی مولوی کے حوالہ سے لکھتے ہیں، مولانا یوسف رحمانی صاحب، ان کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ مولانا بڑے تیز کلام اور بریلویوں کے خلاف کامیاب مناظر تھے۔ مولانا یوسف رحمانی صاحب یہ بڑے تیز کلام اور بریلویوں کے خلاف یعنی سنیوں کے خلاف یہ بڑے کامیاب مناظر تھے۔ اب ان کی تیز کلامی کیا ہے، کامیاب مناظر یہ کیسے تھے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں اور فیصلہ کریں کہ کوڈو پھکڑ باز ٹیڑھی بکری جو گالیاں نکالتی ہے اور اپنے آپ کو کامیاب مناظر سمجھ بیٹھی ہے، اپنے آپ کو یہ تیز کلام سمجھ بیٹھی ہے ٹیڑھی بکری، لکھتے ہیں مولانا بڑے تیز کلام اور بریلویوں کے خلاف کامیاب مناظر تھے۔ صورتحال کی مناسبت سے بسا اوقات گالی بھی دے دیا کرتے تھے۔ جی یہ ان کی تیز کلامی اور کامیاب مناظر ہونا ہے کہ بسا اوقات ضرورت کے مطابق گالیاں دے دینا۔ تو کوڈو ٹیڑھی بکری یہ جو آج گالیاں نکالتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، یہ پھکڑ باز زبان تان کو سنی علماء کے خلاف دراز کرتا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے، یہ سلسلہ یہ سبق اس کو اس کے اکابرین سے ملا ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اب ان کی گالیوں کے جواب میں ان کو گالیاں تو نہیں دینی، ہاں عوام کو بتلا سکتے ہیں کہ ان کی تہذیب کیا ہے، ان کی زبان کیسی تھی، ان کے اکابرین کیسے تھے۔ یہ جو بات بات پہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ٹھیکیدار بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بتلاتے ہیں، تو یہ ان کی ٹھیکیداری ہے، یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کا کردار ہے۔